جو غریب نواز کی شان میں اور ہماری اصلاح کے حوالے سے جو گفتگو کی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو فقر کرنے کی توفیق عطا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے غریب نواز کے صدقے سے عالم بھائی کے علم میں برکت عطا فرمائے، علم میں دنیا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ عطا فرمائے۔ بہت بڑے خوش نصیب الحمدللہ آپ لوگ جو ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگ آئے ہیں، میں سبھی حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آئیے میں کچھ نصیحت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کرامت الحمدللہ بہت ساری ہے غریب نواز کی، اور ہم سے بہتر آپ موبائلوں میں بھی دیکھتے ہوں گے، تو آئیے پہلے مرتبہ غریب نواز پڑھتے ہیں برکت کے لیے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی کلام تو بہت پرانے ہیں، اور کسی قوال نے اس کلام کو پڑھا ہے اور سننے کے بعد مجھے بڑا اچھا لگا۔ ہمارے علاقے کے ایک بہترین عالم دین، بہترین آواز کے مالک، وہ اکثر اس کلام کو پڑھتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیج میں بڑے بڑے علماء کے سامنے پڑھ چکے ہیں، تو میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ اشعار بہترین ہیں الحمدللہ، سننے کے بعد دل تازہ ہو جائے گا، ایمان جگمگائے گا۔ ایک مرتبہ مچل کے کہتے سبحان اللہ۔ شاعر لکھتے ہیں داستان غم خواجہ اس لیے سنانا ہے، داستان غم خواجہ اس لیے سنانا ہے، داستان غم خواجہ اس لیے سنانا ہے، آپ کا مدینے میں روز آنا جانا ہے، آپ کا مدینے میں۔ بہت اچھا موقع ہے الحمدللہ، آج کے موقع پر میں پڑھ رہا ہوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ ہم بھی خوش نصیب ہے اور آپ بھی خوش نصیب ہے الحمدللہ۔ شاعر کہتے ہیں آپ کا مدینے میں روز آنا جانا ہے، میرے خواجہ مدینے والے ہیں، میرے خواجہ مدینے والے ہیں، خواجہ مدینے والے ہیں۔ اب ہمارے خواجہ کیا ہے؟ شاعر فرماتے ہیں خواجہ رسول پاک کی آنکھوں کی روشنی، خواجہ رسول پاک کی آنکھوں کی روشنی، خواجہ سے پیار کرتے مشکل کشائی، میرے خواجہ مدینے والے ہیں، میرے خواجہ مدینے والے ہیں، داستان غم خواجہ اس لیے سنانا ہے، آپ کا مدینے میں روز آنا جانا ہے، ہندوستان میں آ کے جو تبلیغ دین کی، جو تبلیغ دین کی، ہندوستان میں آ کے جو تبلیغ دین کی، خواجہ کے دم سے مل گئی ایمان کی روشنی، میرے خواجہ مدینے والے ہیں، 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 ایمان کی روشنی بھی ہے اسی در سے پائی ہے، اسی در سے پائی ہے، ایمان کی روشنی بھی اسی در سے پائی ہے، اس در سے پائی ہے، اجمیر کی بہار ہے، مدینے سے آئے ہیں، میرے خواجہ
اجمیر کو بنایا ہے خواجہ نے لگینا، خواجہ نے لگینا، اجمیر کو بنایا ہے خواجہ نے لگینا، دیکھیں گے اسی در سے تصور میں مدینہ، میرے خواجہ مدینے والے ہیں، میرے خواجہ مدینے والے ہیں۔ آپ سے سبق میں ابھی میں لکھ کے لایا ہوں، میں پڑھا پڑھ بھی نہیں پایا، چلا گیا تھا نکاح خانے میں، نکاح خانے کے بعد میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اس لیے جو بھی الحمدللہ ماشاءاللہ بڑے محبت کے ساتھ سن رہے ہیں، ایک مرتبہ مجھے بھی کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ داستان غم خواجہ اس لیے سنانا ہے آپ کا مدینے میں روز آنا جانا ہے، دن ہے نماز جیسا دعا جیسی رات ہے، دعا جیسی رات ہے، دن ہے نماز جیسا دعا جیسی رات ہے، اجمیر کی فضاؤں میں مدینے کی بات ہے، میرے خواجہ مدینے والے ہیں، میرے خواجہ مدینے والے ہیں، خواجہ رسول پاک کی آنکھوں کی روشنی، خواجہ سے پیار کرتے ہیں مشکل کشالی، میرے خواجہ مدینے والے ہیں۔ میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی نماز کے حوالے سے مختصر وقت میں ہم نے بہت ساری باتیں ہم نے سنا، کم وقت میں ہم نے اتنی ساری باتیں الحمدللہ ہم نے سماعت کی کہ غریب نماز کی پوری زندگی، حالانکہ غریب نماز کی ایک لمحے کے بارے میں اگر ہم اس کی بیان کریں تب بھی کم ہے، پوری زندگی ہم غریب نماز کی ایک لمحہ اگر بیان کرنا چاہے پوری زندگی نکل جائے، لیکن غریب نماز کی عظمت، اس کی رفت، اس کی بلندی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس کی رفت، اس کی بلندی کم نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں بزرگوں، بس علی بھائی جہاں سے انہوں نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے چھوڑا، میں وہیں سے آگے کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، مچل بھی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ والوں کو میں اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں نصیحت کے طور پر کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کی خوف ہے نہ کسی چیز کی غم ہے، یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے کسی چیز کی خوف ہی نہیں ہے، اور وہ بخشا ہوا ہوتا ہے، ایسا بخشا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ایسا محبوب بنا لیتا ہے کہ جو بھی اس بزرگ کے زبان سے، ولی کی زبان سے کلمہ نکل جائے، جو الفاظ نکل جائے، وہ ہو کے رہتا ہے، وہ ہو کے رہتا ہے۔ اسی لیے پرتھوی کی ماں اجمیر شریف کا غریب نماز جب تشریف لا رہے تھے تو لانے سے قبل پرتھوی کی ماں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ کہا کہ بیٹا محمد کے فقیر سے کبھی لڑنا مت۔ کیا کہا تھا؟ محمد کے فقیر سے کبھی الجھنا مت، اگر تم الجھو گے تمہاری حکومت تباہ ہو جائے گی، تمہاری حکومت کا پلہ پلٹ جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی شان، محمد کے فقیر جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ہم فقیر کہتے ہیں، تو فقیر کا مطلب یہ نہیں ہے بھکاری، بھکاری کو فقیر نہیں کہتے، فقیر اللہ والوں کو جو فقیر کہا جاتا ہے ان کی شان تو وہ ہے کہ وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ اگر وہ کسی کو نواز دیتا ہے پھر اسے اتنا مل جاتا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا جو فقیر ہوتا ہے وہ نوازتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، حالانکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ لے تو ولایت پر ناز کر کے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی، تو یہ ان لوگوں کا جو کام تھا، اللہ والوں کا جو ذمہ داری تھی، ان کی ذمہ داری بس یہی تھی کہ وہ دین کی ایسی خدمت کرتے تھے، اتنی خدمت
تبلیغی میں اسلام کی دعوت ایسے دیتے تھے کہ جب تک وہ اسلام کو قبول نہ کر لے اس کو سمجھاتے رہتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی اگر ہماری نظر کے سامنے کوئی غلطی کر لیتا ہے یا کوئی اگر ہم نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو ہم اپنی جماعت سے اسے نکال دیتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے۔ لیکن اللہ والوں کو دیکھو، اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو، اللہ والوں نے کیسے کیسے دین کی خدمت کی، بڑے بڑے گنہگار اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے اور سینے سے لگائے۔ خود میرے آقا کی شان کو دیکھو، اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھو، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بڑے بڑے گنہگاروں کو سینے سے لگائے۔ تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہے کہ ہم کسی گنہگار سے نفرت کریں، اس کو دعوت دی جائے، اس کو سمجھا جائے۔ شراب پینے والے کو ہم نے دیکھا، کوشش کرے کہ اس کو شراب سے کیسے دور کیا جائے۔ جھوٹ بولنے والوں کو ہم نے دیکھا، کوشش کرے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، اس سے خوف نہ کرے، اللہ سے خوف رکھو۔ اگر آپ دین کی رہبر بنو گے، دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرو گے، آگے بڑھو گے، دین پر چلنے والوں کے ساتھ اللہ ہوگا، تو آپ یہ سمجھو کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ جب کوئی بندہ، جب پروردگار جب کسی بندے کے ساتھ ہو تو کس کی مجال ہے جو اس سے کوئی مقابلہ کر سکے؟ اللہ والوں نے کیسے خدمتیں کی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان میں۔ اسی لیے میں اکثر یہ جملہ بول دیا کرتا ہوں کہ امام جو ہوتا ہے، مسجد کا جو امام ہوتا ہے، وہ پورے علاقے کا رہبر ہوتا ہے، پورے علاقے کا رہبر۔ میں آپ لوگوں کو اکثر دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں چھٹی میں پروگرام رکھنا ہے، شب معراج کا رکھنا ہے، شان صدیق کے اکبر میں۔ اب یہی مسجد تھی، شاید کہ کبھی شیخ الاسلام کی محبت میں محفل نہیں سجا ہوگا، شاید کہ ابو بکر صدیق کے سامنے محفل نہیں سجا ہوگا، یہی وہ مسجد تھی، یہی وہ لوگ تھے، شاید کہ کبھی 12 دن تک مسلسل ربیع الاول کے سامنے نبی کی ولادت کی خوشی میں محفل نہیں سجی ہوگی، لیکن یہی لوگ ہیں آج الحمدللہ ہر بزرگوں کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہ کیوں منائی جاتی ہے؟ تو اسی لیے جو قوم کے رہبر ہوتے ہیں، جو قوم جو دین کے تبلیغ ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا عالم دین، کوئی بھی آپ کے سامنے اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی دین کی دعوت دے، آپ اسے بچہ نہ سمجھو، آپ اسے بچہ نہ سمجھو، بزرگی عمر سے نہیں دیکھی جاتی ہے۔ آپ 80 سال کے ہو اور آپ کے سامنے ایک طالب علم ہے، 12 سال کا بچہ ہے لیکن وہ حافظ قرآن ہے، اگر مرتبہ پر دیکھا جائے گا آپ کی عمر سے نہیں دیکھا جائے گا، حافظ قرآن کو دیکھا جائے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ کیسے شہید کر دیا گیا معلوم ہے؟ حضور پر ظلم کرتے تھے کفار لوگ، میرے آقا کے راستے پر کانٹا بچھا دیا کرتا تھا، گندگی میرے آقا کے جسموں پر پھینک دیا جاتا تھا، میرے آقا کے راستے پر کنواں کھود دیا جاتا تھا، پتھر برسایا جاتا تھا، لیکن میرے آقا نے ہر ظلم و ستم کو برداشت کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے جب لہو کے قطرے گرنے لگے، جب میرے آقا کے دندان مبارک پہ جب صحابہ نے خون کو دیکھا تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اور ہونا بھی چاہیے، اس محبت بھی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان میں اگر آج شیخ الاسلام آ جائے، اگر اس پر کوئی حملہ کرے تو کوئی مجال ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہے؟ الحمدللہ ان کی محبت میں اپنی جان قربان ہو جائے تو ہم فخر کرتے ہوئے نظر آئے گے۔ تو یہ ہے، تو جب یہ علی کے اولاد، حسین کے اولاد، غلاموں کے غلام، ہم سب کے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام کا یہ عالم ہے، ان سے ہم کتنا محبت کرتے ہیں، تو صحابہ میرے نبی سے کتنا محبت کرتے ہوئے۔ تو میرے آقا کی اس کیفیت کو جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے کیا معلوم ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، بے چین ہو گئے، پاگل جیسے ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دو، اگر آپ کی اجازت مل جائے ان کفار کی گردن کو کاٹ کر آپ کے قدموں پر سلا دیں گے۔ صحابہ کرام نے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں آپ کی تھوڑی سی اجازت کی ضرورت ہے، آپ ہمیں اجازت دے دو۔ اللہ اللہ
ظلم مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو. حالانکہ میرے آقا پر ظلم کیا گیا، میرے آقا نے صحابہ کو روک دیا گیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں روک رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں. اگر آپ اجازت نہیں دے رہے تو ایسا کریں آپ ان ظالموں کے لیے، ان کفار کے لیے بد دعا دیا، آپ بد دعا کر دیں تاکہ یہ ظالم ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، زمین پہ دھس جائے. تو میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابیوں رب کائنات نے مجھے زحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، پورے کائنات کے لیے، صرف مومن کے لیے نہیں بلکہ کافر کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا، حیوان کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا، جانور کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا، کائنات کی ہر شے کے لیے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حق تو یہ ہے کہ جب میرے نبی کے دندان مبارک سے لہو کے قطرے زمین پر گرنے لگے، ابھی زمین پر گرا نہیں، رب کائنات نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کا لہو کا قطرہ اگر زمین پر گر گیا یاد رکھنا زمین جل کر راکھ ہو جائے گی، قیامت تک کوئی سبز نہیں اگے گا، کوئی سبز نہیں اگے گا، قیامت تک زمین جل جائے گی. اس سے کہا اللہ نے جبریل سے کہا، دیکھو اللہ کو کتنا جلال آیا، اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جا، اتنی رفتار کے ساتھ جا، اتنی تیزی کے ساتھ جا، میرے محبوب کا لہو کا قطرہ زمین پر نہ گرے اس سے پہلے تم اپنے ہاتھ میں لے لو، اپنے ہاتھ میں لے لو. جبریل فرماتے ہیں لہو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں اتنی رفتار کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ آیا کہ وہ لہو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں اپنے ہاتھوں میں لے لیا. یہ جبریل کی مہربانی ہے الحمدللہ. اگر اس کے محبوب کا لہو کا قطرہ زمین پر گر جاتا تو زمین جل کے راکھ ہو جاتی، کیونکہ اللہ کا فرمان تھا، اللہ جو وعدہ کر دیتا وعدہ خلاف نہیں ہوگا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اتنا ظلم کیا میرے نبی کے اوپر، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے ان ظالموں کے لیے بد دعا نہیں کی. اگر کرتی تو ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا. الحمدللہ میرے نبی کی شان تو اور ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی آل رسول کی شان میں گستاخی کرے یا کسی عالم دین کی شان میں گستاخی کرے، جب وہ مرتا ہے وہ کافر ہو گیا. اگر وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے بھی مرے گا تو وہ ایمان کے ساتھ نہیں مرے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے رسول کی فرمان ہے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے کسی پر ظلم نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانتے تھے؟ مچھلی کے کہتے ایک مرتبہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول جانتے تھے کہ انہی نسلوں سے ایسے اولاد پیدا ہوں گے، انہی نسلوں سے آنے والے جو پیڑھی ہوں گے ایسے اولاد پیدا ہوں گے تو میری امت ہوگی، اور ایسی امت ہوگی، ایسا دیوانہ ہوگا وہ میری ہر سنت پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا، ہر سنت پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا، میری ہر عادت کو اپناتا ہوا نظر آئے گا، میری ہر بات کو عمل کرتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ میرے نبی کی محنت کا نتیجہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کا نتیجہ ہے میرے دوستوں. اسی طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں، آپ بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں، آپ دیکھیں غریب نواز کی زندگی کو دیکھو. غریب نواز ماں درجات کو دیکھیں، حسنی اور حسینی دونوں نسلوں سے سید تھے. میں جمعہ میں نے بتایا بھی تھا، اس کے حوالے سے عنوان کیا تھا. تو دونوں نسب سے آپ سید تھے، ماں درجات والی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دین کے لیے کیا نہیں کیا، کتنی محنتیں کی. مالدار گھر کے بیٹے تھے، اتنی جائیداد تھی، اتنی دولت تھی. باپ نے تو آپ کو وصیت کیا تھا، آپ کے لیے جو باپ جو دولت چھوڑ کے گئے تھے، آپ نے ساری دولت کو چھوڑ دیا. کس لیے؟ دین کے لیے. کس لیے؟ دین کے لیے. آپ دین کے لیے علم دین حاصل کیے، اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی. اور کیسی خدمت کی؟ 20 سال تک اپنے علی بھائی کی زبان سے سنیں، 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، اور اپنے سر پر
جو ہے گرم گرم پانی، گرم گرم چائے ایسے لے کے پھرتے تھے کہ غریب نواز کے سر مبارک سے بال بھی نکل گئے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے اگر 4 بھائی ہیں، 4 بھائی میں اگر کمانے والا ایک بھائی اچھا پوزیشن میں اچھے کماتا ہے تو وہ ایسی حکومت کرتا ہے کہ اس سے جو چھوٹے ہیں یا اس کے درمیان میں جو بھی ہے سب کو پریشان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ پر ایسا ظلم کرتا ہے، ایسا پریشان کرتا ہے کہ ماں باپ بھی حیران ہو جاتا ہے۔ وہ بیچارہ خاموش ہوتا ہے، بڑھاپے کا سہارا کسی کا کوئی سہارا ہے نہیں، اولاد یہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے لیکن میرے دوستو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے، لیکن غریب نواز کی زندگی کو دیکھو میرے دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، اور دین کی ایسی خدمت کی۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں بھی کچھ ذمہ داری دے کے بھیجا ہے۔ غریب نواز اللہ والے جو آئے وہ تو بخشا ہوا ہے، ہاں ایسے بخشا ہوا ہے کہ الحمدللہ کہ جب وہ قبر میں جاتے ہیں نا تو ان کے لیے اللہ کے فرشتے جو ہے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی شان تو وہ ہے، ان کی شان تو یہ ہے، اور جب ان کی جنازہ کے ساتھ سے گزرتے ہیں تو خوشبو سے مہکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے میرے دوستوں بزرگوں، لیکن اس کے باوجود کتنی محنت ہے۔ اب دیکھیے عمر فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھیے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کیا حال ہے، حالانکہ میرے آقا نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، عمر جنتی ہے، آپ جانتے تھے کہ میں جنتی ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کے دل میں جو خوف خدا تھی اس خوف خدا کو دیکھتے، ایسے خوف خدا میں روتے تھے، ایسے خوف خدا میں روتے تھے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو کی قطرے نکلتے تھے۔ کہ سبحان اللہ، تاریخ شاہد ہے کہ عمر فاروق اعظم رب کی بارگاہ میں ایسے خوف خدا میں روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے آنسو کو خوف خدا میں گرنے کی وجہ سے، نکلنے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر، آپ کے گال میں دو نشان پڑ سکتے تھے۔ اب کیسے خوف خدا میں روتے تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں نہ نماز پڑھنے کا دل لگتا، نہ قرآن پڑھنے کا دل لگتا۔ میرے آپ فرماتے تھے قرآن کی تلاوت کرو، تم نماز پڑھا کرو، اور نماز کے بعد دعا مانگا کرو، اور جب تم دعا مانگو تو رو رو کر کے مانگو، قرآن پڑھو تو رو رو کر کے پڑھو۔ آقا نے فرمایا کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے جیسے انداز بنا لیا کرو، چہرے کو بنا لیا کرو، ہمیں وہ بھی کرنا نہیں آتا۔ میرے دوستوں بزرگوں، تو ہم دین کی کیسے خدمت کریں گے؟ جیسا کہ علی بھائی نے دعوت دی آپ لوگوں کو، تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے میں بات کرتے کرتے میں کسی اور ٹاپک پہ چلا گیا تھا کہ امام کی ذمہ داری، امام کی ذمہ داری یہ نہ سمجھے کہ امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھا لے، یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، ہاں یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں تو پڑھنا ہی ہے، ہمیں تو معافی نہیں ہے، تو پھر یہ ذمہ داری کیسے؟ امام کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہے، اب جو میری ذمہ داری ہوگی وہ سب کی ذمہ داری ہوگی۔ امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پورے علاقے پر نظر رکھے۔ نظر کیا رکھے؟ کون شراب پیتا ہے، کون جھوٹ بولتا ہے، کون سود کھاتا ہے، کون گناہ کرتا ہے، کون کس کس گناہ میں مبتلا ہے، کون حرام کھاتا ہے۔ امام کی ذمہ داری یہ ہے، کون داڑھی رکھا ہے، کون داڑھی نہیں رکھا ہے، تو اس ٹاپک پہ گفتگو کیا جائے، اس کو نصیحت کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے۔ جو داڑھی نہیں رکھا ہے اس کو سمجھایا جائے، ایک بار نہیں تو 2 بار، 2 بار نہیں تو 3 بار، 3 بار نہیں تو 4 بار، جب تک وہ عمل کرنا نہ کر لے۔ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ غریب نواز پر کیا ظلم نہیں کیا، ہندوستان سے اسے بھگانے کے لیے کتنی کوششیں کی، لیکن الحمدللہ اس نے سارے ظلم و ستم کو سہ کر جب اس نے اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے طریقے اور دین مصطفیٰ پر جب چلنے لگے تو الحمدللہ جب دنیا والے نے آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے کارنامے کو دیکھا، تو کیفیت یہ ہوئی کہ ان کے کردار کو دیکھ کر جب وہ بولنے لگے تو دنیا یہ سمجھنے لگی کہ یہ زبان جو بولتی ہے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب وہ دین کی خدمت کرتے تھے، کسی یتیم پر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو دنیا یہ سمجھتی کہ ہاتھ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ جب آپ چلتے تھے تو دنیا سمجھنے لگی کہ یہ پیر کبھی برائی طرف اٹھ نہیں سکتا۔ اب تو یہ ہوا کہ آپ کی بدولت سے 90 لاکھ سے زائد غیر یعنی
کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ایسے دین کی خدمت سارے ظلم و ستم کو برداشت کیا. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میں محفوظ ہوں. نہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ عالم نہیں ہیں، آپ کوئی حدیث کا مفہوم نہیں بتا سکتے، کوئی کتاب کا کوئی مسئلہ آپ نہیں بتا سکتے. آپ تو اتنا تو کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کبھی جشن غریب نواز کی محفل جائے گی. الحمدللہ کتنی بڑی تعداد ہے، 11 سے 12 قریب اس علاقے میں سوسائٹی ہے. اب یہ گھر میں دو سے تین آدمی رہتے ہیں. ایک گھر کا انسان اگر ایک آدمی اگر آتا ایک پوری مسجد بھر جاتی. لیکن یہ ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو ہے یہ مسجد اور نمازی اور یہ مسجد کا قرآن ہے، مسجد جو پوری خالی پڑی رہتی ہے، یہ ہماری تھوڑی سی کمزوری کی وجہ سے. وہ کمزوری کیا ہے معلوم ہے؟ کہ ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے، ہمارے اندر جو ہے نا جذبہ نہیں ہے. ابھی دیکھو شادی ہوئی عصر کے بعد نکاح پڑھانا تھا، لیکن وہی نکاح مغرب بعد پڑھایا، اور مغرب میں ایسے ہوتے میں ادھر عشاء کے اذان ادھر نکاح کھانا. یہ اتنا لیٹ ڈی جے کی وجہ سے، گانا کی وجہ سے. یہ ہمارا حال یہ ہے. اور مسجد میں اگر ہم مختصر 1 گھنٹے کا اگر پروگرام کی دعوت دیتے ہیں تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. افسوس کی بات ہے، یہ ہماری جو ہے بزدلی کی کمی ہے. ہمارے اندر تو حوصلہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے. یہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے. آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کے گھر میں جو نماز نہیں پڑھتے آپ اسے دین کی دعوت دو، اسے سمجھاؤ، حوصلہ دو. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بیچ میں ہمارے درمیان میں تعلقات نہیں. الحمدللہ 10 سے 15 تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے تعلقات میں ہیں. اگر اس میں سے اگر سمجھو کہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، ایک اچھا کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے مسلم، تو اب آپ کے بیچ میں جو تعلقات ہیں آپ کی ذمہ داری سمجھ لو. میں نماز پڑھتا ہوں، میرے جتنے بھی دوست ہیں، میرے جتنے بھی پہچان کے ہیں، میں اسے بھی نماز کی طرف لاؤں. یہ عادت بناؤ. آج الحمدللہ دیکھیے دعوت اسلامی کے مشن کو دیکھیے. آپ تو سمجھو کہ ہفتے میں مہینے میں 1 آدھ بار آتے ہیں اور جو بھی نصیحت کرتے ہیں آپ سن لیتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف یہی دعوت اسلامی کی دعوت دی گئی، نہیں، اسی طریقے سے پوری دنیا میں دعوت اسلامی کی دعوت دی جا رہی ہے. ہاں، اور دعوت اسلامی آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی نیا فرقہ ہے یا کوئی نیا طریقہ ہے، بلکہ وہی طریقہ ہے جو بزرگوں نے کیا ہے، اسی وہی طریقہ ہے. ہاں، اور وہی چیزیں بتاتے ہیں. حضور غازی ملت اکثر فرماتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی میں کام کرتے ہیں پہلے تو وہ سنت میں ڈھل جاتے ہیں. کہتے سبحان اللہ. وہ ایسے سنت میں ڈھل جاتے ہیں، ایسے سنت میں ڈھل جاتے ہیں کہ پھر لوگ اس کی سنت کو دیکھ کر پھر وہ بھی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. الحمدللہ. تو پہلے ہمیں کیا ہے؟ پہلے ہمیں پکا نمازی بننا ہے. دعوت اسلامی کو دیکھیے، جو بھی مشن کا کام کرتا ہے نا، جو بھی، الحمدللہ میں ہر ایک کو مانتا ہوں. ہر تعلیم دینے والا، دین کی تبلیغی کرنے والا، دین کی بات بتانے والا ہمارے لیے رہبر ہے. آپ نے اگر ایک بات بھی اگر اس سے سنی اور آپ کے دل میں چھو گیا تو الحمدللہ وہ آپ کے لیے ایک ثواب جاریہ بن گیا. تو میرے دوستوں بزرگوں، تو دعوت اسلامی والے جتنے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ پہلے دیکھیے وہ کسی کو دعوت دینے سے پہلے وہ خود عمل کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اتنا عمل کرتے کہ کوئی اعتراض کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا. وہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ فلاں چیز نہیں کرتے، یہ فلاں چیز، سب عمل کرتے ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیے کسی بھی دعوت اسلامی کو دیکھیے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے آپ کبھی راستے پہ چلتے پھرتے نہیں دیکھے ہوں گے. یہ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی عمل کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے جتنے بھی تعلقات ہیں آپ عمل کریں، ایسا عمل کریں کہ پھر آپ اگر کسی کو نصیحت کریں گے تو وہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ہو. تو اس طریقے سے نماز کی طرف دعوت دیں. جب کہیں محفل رکھیں، ہاں آپ اپنی مسجد میں رکھتے ہیں تو آپ کے تعلقات کو کوئی دوسری مسجد میں، دوسرے علاقے میں رکھتے ہیں، آپ اسی پہ حوصلہ دو کہ آپ اپنی مسجد میں رکھو. آپ کے امام صاحب سے تقریر سنو، آپ کے امام صاحب سے محفل یا کسی سادات کرام کو بلاؤ. جب آپ اس طریقے سے خدمت کریں گے الحمدللہ تو پھر یاد رکھنا کہ اسلام جو ہے پھول جیسا مہکتا ہوا نظر آئے گا، پھول جیسا مہکتا ہوا نظر آئے گا.
میرے دوستوں بزرگوں، اب دیکھیے اللہ والوں کا کام کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جہنم سے دور ہو کر جنت کے قریب ہو جائے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنا ہے. اب جیسا کہ اب یہاں جو ہم نے محفل سجائے ہیں، تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد کیا ہے؟ مجھے خطابت کا ظہر دکھانا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں ایک امام ہوں تو ایک میرے پر ذمہ داری ہے، اس لیے مجھے ضروری ہے کہ میں کہہ دوں پروگرام نہیں. میرا صرف مقصد یہ ہے کہ تاکہ کسی بزرگ کی سیرت کو بتایا جائے، کسی بزرگان دین کی سیرت کو بتایا جائے، انبیاء کرام کی سیرت کو بتایا جائے. جب آپ سیرت کو سمجھیں گے، جانیں گے، تو پھر الحمدللہ پھر کیفیت یہ ہوگی جب آپ اس پر عمل کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان ہمیشہ تر و تازہ رہے گا. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ محفل سجانا. دعوت اسلامی جو بار بار آپ کو دین کی دعوت دیتے ہیں، انہیں قوم سے کوئی امید نہیں ہے، بس امید ہے تو یہ ہے کہ میرا ایمان بھی بچ جائے اور ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں اس کی بھی ایمان سلامت رہے. بس ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے. جو بھی کام قوم کے رہبر ہوتے ہیں، جو بھی تبلیغ کام کرتے ہیں، جو بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، بس اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمارا بھی ایمان سلامت رہے اور آپ کی بھی ایمان حفاظت رہے. تو حفاظت کب ہوگی؟ جب آپ محفلوں میں آئیں گے، جب کسی بزرگ کی سیرت کو سمجھیں گے، جب کسی بزرگ کی کردار کو دیکھیں گے اور جب اس پر عمل کریں گے. تو ہمیں بھی کرنا ہے دوستوں. آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا آدم اٹھو، جنت کو جنت میں بھیجو، جہنم کو جہنم سے بھیجو. تو آدم علیہ السلام ایسا کریں کہ میرے مولا میں کتنوں کو جنت میں بھیجوں اور کتنوں کو جہنم میں بھیجوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آدم 1000 میں سے ایک کو صرف جنت میں بھیجو، باقی سب کو جہنم میں بھیجو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو تعلقات ہیں، ہماری جو تعلقات ہیں اس میں سے کوئی جہنمی ہو سکتا ہے کہ اس کے دفتر میں جہنمی لکھ دیا گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت سے اس نے دین کی طرف آیا، نماز کی طرف آیا، نیک کام کی طرف آیا اور بزرگان دین کی یاد منانے کے لیے نہ تو تقریب کی محفل میں آیا. اور ہو سکتا ہے کہ کسی عالم دین یا کسی سادات یا کسی تبلیغ دعوت دینے والے جو ہے اسلام کی دعوت دینے والے کی بات ان کے دل میں اثر کر گیا، اس کے دلوں میں چھپ گیا. تو بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ دل سے توبہ کرے اور اسی توبہ کی وجہ سے وہ جہنم سے نکل کر جنت کا حقدار بن جائے. تو یہ چیز ہونا چاہیے الحمدللہ. اب کبھی مسجد میں ہمیں جو بھی رکھا جائے تو آپ کو اکیلا نہیں آنا ہے. آپ یہ کوشش رکھنا ہے، آپ یہ ذمہ داری سمجھ لیں کہ میرے 10 تعلقات ہیں، 10 میں سے جب 5 کو تو لا سکتا ہوں. ایک انسان اگر 5 کو لے کے آئے گا تو الحمدللہ مسجد میں جگہ نہیں رہے گی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.